ٹھیک ہے. جو اس کے مد نظر جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر اس حدیث اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان. اب پہلا جو لفظ ہے اس آیت کا جس کے اندر کہا گیا وَضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا, اور منجد لغت اٹھا کے دیکھیں تو لغات اس کے علاوہ قاموس اٹھا کے دیکھیں, منجد جو سی بھی لغت عربی کی اٹھا کے دیکھیں اس میں وضحا کا معنی چودھویں رات کی جب چاند چمکتا ہے, چودھویں رات کو چاند اپنے پر جوبن پر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وضحا. اب یہاں پر سرکار علیہ السلام کے چہرے کے ساتھ اس کو تشبیہات دی گئی ہیں. اب یہ بے شمار ہے. اب اس میں یہ کہنا کہ یہ مشبہ کون سا ہے اور وجہ تشبیہ کیا ہے, اعداد تشبیہ کیا ہے اور کیا یہ سارا معاملہ, یہ بلاغت کا موضوع ہے, اس پہ نہیں جانا. اب یہاں پر دیکھیں کہ اب یہ جو صورت سرکار کی جو ہے یہ کس طرح کی ہے. یہ روایت بیان کرنے والے جو صحابی نہیں ہیں, صحابہ نے سرکار کی صورت کو بیان کیا ہے. فرمایا اور حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا, ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا صورت کیسی ہے, تو حضرت انس بن مالک سے جو روایت ہے فرمایا کہ سرکار کا رخ زیبا ایسے تھا جیسے چاند سرکار کے چہرے پر تیرتا تھا. تختی کا لفظ ہے. فرمایا کہ جیسے چاند سرکار کے چہرے پر تیرتا تھا ایسے سرکار کی صورت میں. اب یہ تو معاملہ صحابہ کا ہے. اب یہاں پہ جو سرکار کی روح زیبا ہے یہ واقعہ بیان صحابہ نے جو کیا وہ تو حدیث میں ہے, اور یہ جو بات ہے کہ سرکار کا چہرہ کیسے ہے یہ حدیث میں نہیں ہے. قال تبارک و تعالی, یہ اللہ کا قول ہے. اور اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا قول ہے, اللہ کا قول ہے نا. اب یہاں پر صحابی کا قول کو آپ یہ کہیں گے کہ بعض میں جو منکرین ہیں انہوں نے کہنا کہ صحابہ نے تو محبت کی بنا پر ایسا لفظ استعمال کر دیا ہے, تو محبت کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ سرکار کا چہرہ ایسے تھا اور ایسے تھا. لیکن یہاں پر جو واقعہ بیان کرنے والا صحابی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہے. تو بھئی اللہ تعالیٰ جب اس کی صورت بیان کریں جو حسن کا خالق ہے, جو حسن کا خالق ہے, جس نے حسن کو پیدا کیا ہے, صحابہ نے حسن کو دیکھ کر حسن کو بیان کیا, اور اگر ویسے بیان کیا تو بعد میں وہ بننا ہے حدیث, اور بعد میں جو لوگ ہیں انہوں نے کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا اس کی سند ٹھیک نہیں ہے یا حدیث ضعیف ہے یا معتبر نہیں ہے. تو فرمایا حدیث ضعیف کا معاملہ ہی چھوڑو, رب نے کہا میں بیان کرتا ہوں اس کی صورت چہرے جیسے. تو فرمایا میں بیان کرتا ہوں کہ اس کی صورت 14ویں رات سے زیادہ ہے. تو فرمایا کہ جب بیان کرنے والا اللہ, وہ اللہ جس نے بنایا, وہ اللہ جس نے بنایا اور بنا کر سارے حسن ایک طرف اور سارے حسن ایک طرف, اور بتا دیا کہ میں نے حضرت یوسف کو حسن دیا تھا کہ اور اس کا خالق بھی تو میں ہی ہوں, اس کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے نا. اللہ خالق ہے اور اللہ نے ایسا حسن دیا کہ انگلی کٹ گئی. اب یہاں پر امی لکھتے ہیں اب جب انہوں نے دیدار کیا اس وقت انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے, ما ھذا, ما ھذا البشر, یہاں پہ ما نافیہ ہے اور یہ سارا مبتدا خبر بن رہا ہے. اب فرمایا کہ ما ھذا, یہ بشر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بشر تو تھے, بشر تھے, لیکن جب ان کی زلیخا کی سہیلیوں نے دیکھا
تو انہوں نے کہا کہ ما حاضر بشر، یہ بشر نہیں ہے. فرمایا بشر ہونے کے باوجود بشر کی نفی کی. فرمایا اس لیے جو حقیقت کو دیکھ لیں وہ یہی کہتے ہیں، جو حقیقت کو دیکھ لیں ان کی بولی یہی ہوتی ہے کہ یہ بشر نہیں ہے. اس نے حقیقت کو دیکھا، اور جب حقیقت کو دیکھا تو پھر زبان پر یہ لفظ بے ساختہ لفظ استعمال ہوا، یہ بشر نہیں، یہ تو فرشتہ ہے. تو فرمایا جو مقام میں جو نبی کے مقام کو دیکھ لے وہ بشر تو نہیں کہتا، وہ بشر نہیں کہتا. جس طرح زلیخا کی سہیلیوں نے کہا تھا کہ یہ بشر نہیں ہے، تو جس طرح انہوں نے بشر کہا، اور جب حقیقت میں بشر ہے لیکن ان جیسا بشر کوئی نہیں. تو اب یہاں پر جب حسن اللہ نے پیدا کیا تو یہاں پر رب فرمانا چاہ رہا ہے. اب یہاں پر رومی ایک اس پر تفسیر لکھتے ہیں، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے جو تصویر بناتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں مصور. آج بھی اگر آپ ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی ہے، جو سی آئی ڈی ہیں اگر مجرم کو پکڑنا ہو نا تو وہ ہاتھ سے اس کا اسکیچ تیار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس شکل کے دیکھ کر اس کے بعد ناک ہاتھ دے کر، اور تاکہ مجرم کو پکڑنے میں آسانی ہو. اب وہ جو ہاتھ سے تصویر بنا رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مصور. مصور ہے نا. اب اس نے دن کے اندر ایک تصویر تو نہیں بنائی، بے شمار تصویریں بنائی. اب ساری ایک کمرے کے اندر اسی کی بنائی ہوئی ساری تصویریں ہیں. اب ساری اسی کی بنائی ہوئی ہیں، اس کا کام ہی یہی ہے، اس کا شعبہ یہی ہے. اس نے دن کے اندر تصویریں تو بنانی، اس نے اور کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ اس کا شعبہ یہی ہے. اب ساری تصویروں میں سے ایک تصویر اٹھا کے کہ یار یہ تصویر کمال کی ہے. تو رومی فرماتے ہیں کہ دیکھو نا، ساری تصویریں تو اللہ نے بنائی ہیں لیکن کسی تصویر کی، کسی مصور کی اللہ نے قسم نہیں کھائی. اس مصور کی رب خود قسم کھا کے کہہ رہا ہے مجھے تیرے مکرے کی قسم. تو اس مصور کی رب خود قسم کھا کے کہے کہ مجھے تیرے مکرے کی قسم، اس کا مطلب ہے کہ یہ لاجواب ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے قسم کھائی. تو فرماتے رب صورت بنا کے صورت محمد پہ خود فدا ہو کے کر رہے کہ مجھے تیرے مکرے کی قسم. سبحان اللہ. اور اگلی جو مابعد آیت ہے نا، واللیل اذا سجا، یہ بات میں نے صحیح بیان کی ہے کہ عمومی طور پر آج آپ میڈیا کا دور ہے، آپ یوٹیوب کھولیں یا آپ جیو نیوز کھولیں اور یا دیگر چینل کھول کے دیکھ لیں، ہر بندہ دین کا مبلغ بنا ہوا ہے. حقیقت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے، فرمایا کہ جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے وہ قرآن کا درس دینے کا اہل نہیں ہے. تو آج تو ہر بندہ میڈیا پر بیٹھ کر درس قرآن دے رہے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہیں ناسخ اور منسوخ کا معلوم نہیں ہے، فخرج نکل جاؤ مجلس سے، درس دینے سے منع فرمایا. اور پھر اس کے بعد علم معنی، علم البیان ہے، اور صرف اور نحو، یہ تو ایک خاص، یہ تو اس کے بغیر تو آپ قرآن و حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور صرف اور نحو، جس کو صرف نحو نہیں آتی اور آج وہ شخص بیٹھ کر میڈیا پر مبلغ بنا ہوا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ جاہل لوگ منصب اس منصب پر ہیں کہ جس منصب پہ کہ وہ اہل نہیں ہے. بہرحال یہ جملہ مرتضی ہے. اب اس کے اندر میں واللیل اذا سجا، اب یہاں پر دو لفظ ہیں، دو آیتیں ہیں، دو لفظ ہیں واللیل اذا سجا. یہاں پر اس کی تفسیر ہے. لیل کا معنی کیا ہے؟ لیل کا معنی شاہ محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ لغت بھی اٹھا کے دیکھیں تو لغت میں اس کا لیل کا معنی دو، مشترک معنی نا، مشترک ایک لفظ دو معنی کے لیے استعمال ہو اس کو ہم مشترک بولتے ہیں. اور جیسے گروہ کا معنی دو ہے، توہر بھی ہے، یہ اسی طرح اس کا معنی بھی یہی ہے. تو اب اسی طرح اس کا معنی بھی دو ہیں. اس کا معنی بھی کون کون سے؟ اور ایک رات اور ایک
मेराज, रात और मेराज तो एक ही क्या है, एक जुल्फ़े मुस्तफ़ा। लैल को क्यों कहा गया? क्योंकि सरकार को मेराज रात को ही, इसलिए रब ने रात का जिक्र किया। और एक लैल का माना जुल्फ़े अंबरी है। अब यहाँ पर दो लफ्ज़, एक लफ्ज़ है और माना दो हैं। अगर लैल का माना रात लिया जाए तो माना तो ठीक है, वाज़िह हो जाए। लेकिन अगर लैल का माना अगर आप सरकार अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े अंबरी लें तो फिर आगे जो माँ बाद आयत आई है उसके अंदर आया इज़ा सजा। अब सजा का अगर आप लुगत उठा के देखें तो सजा का लुगत के अंदर माना ये लिखा हुआ है, अरबी लुगत के अंदर आप खोलें तो इसका माना लिखा हुआ है छुपी हुई चीज़ को, हिजाब, जिस पर पर्दा आ जाए उसको कहते हैं छुपी हुई चीज़ को। अब अगर आप इस आयत को जोड़ें ज़ल्फ़ के साथ, सुल्फ़ इज़ा, जब, इसका माना जब, और सजा जब जुल्फ़ छुप जाए, तो ये माना इश्काल है, समझ में नहीं आ रहा कि छुपने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए, पर्दा करने के लिए भी तो कोई आर चाहिए ना, पर्दा करने के लिए भी कोई हिजाब चाहिए। तो फिर अगर यहाँ पर जुल्फ़े मुस्तफ़ा मुराद ली जाए तो फिर आगे सजा का माना छुपना है, तो फिर इस आयत का माना वाज़िह कैसे होगा? तो शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुम्हें समझाऊँ, फरमाते हैं कि लैल का माना जुल्फ़े अंबरी लिया जाए तो आगे जो आयत आई है सजा, तो सजा का माना तो छुपना है, तो छुपने के लिए चीज़ चाहिए। तो उन्होंने फरमाया कि देखो ना, जब सरकार अलैहिस्सलाम अपनी जुल्फ़े अंबरी को जब संवारा, सरकार अलैहिस्सलाम ने जब अपनी जुल्फ़े अंबरी को तेल मुबारक लगाया, सरकार अलैहिस्सलाम ने जब जुल्फ़े अंबरी को तेल लगाया, तेल लगाते लगाते अचानक सरकार अलैहिस्सलाम के जुल्फ़े अंबरी का बाल चेहरे पर आ जाता था, चेहरा छुप जाता था। रब ने इसी को सजा कहा है, सुभान अल्लाह। रब ने इसी को सजा कहा है। फरमाया जब सरकार अलैहिस्सलाम गुस्ल मुबारक फरमाने के बाद अपनी जुल्फ़े अंबरी को, जब बाद में जुल्फ़े अंबरी को सवारा किया, जब सरवाने के दरमियान अचानक सरकार का बाल अक़दस जुल्फ़े अंबरी चेहरे पर आ जाता था, ये चेहरा छुप जाता था। रब ने इसी को कुरान की आयत बना दिया। फरमाया बताना ये चाहता हूँ कि मेरे यार की अदा, हर अदा बेमिसल है, इसका तेल लगाना भी बेमिसल है, इसका गुस्ल करना भी बेमिसल है, इसका जुल्फ़ों को संवारने की अदा को रब ने बयान किया। मौला सरकार की जुल्फ़े अंबरी को संवारने का तरीका कुरान में क्यों बयान करने की वजह क्या है? फरमाया ताकि आने वाले को बताना यह चाहता हूँ कि मेरे यार की हर अदा की बेमिसल है, उसकी हर अदा बेमिसल है, क्योंकि रब ने बनाए बेमिसल, रब ने बनाया बेमिसल है। अब देखें ना, अब यहाँ अब आयत को आप समझेंगे, अब आयत अब आपको पढ़ने का मजा आएगा। और यहाँ पर लैल का माना क्यों कहा है ना, अब एक तो हो गया ना सरकार की जुल्फ़े, और लैल मेराज रात को ही। और वो मेराज जब सरकार अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ फरमा हुए और सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुँचे तो फिर क्या फरमाया, किफ़ या मोहम्मद अन युसल्ली। अब यहाँ पर किफ़ अमर का सीगा है, किफ़ अन युसल्ली, और फरमाया अन युसल्ली, अब ये मसरी माना है, अन जब उस पर आजे को मसरी माना देता। अब फरमाया ठहर जाइए। अब सादा मार्ग इसका तर्जमा ये होगा कि प्यारे यहाँ से लेके मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर सिदरतुल मुंतहा तक, यहाँ तक आप तशरीफ़ फरमा हुए ना, तो अब जब मेहमान कोई आता है तो उसका इस्तकबाल किया जाता है। अभी आप सिदरा पर कदम ना रखें, पहले आपका रब आप पर दुरूद पढ़ ले। सुभान। तो गोया यूं कहें, रूमी फरमाते हैं गोया इसका तर्जमा ये किया जाए, रब फरमाना चाहता है कि प्यारे तेरे पर मैं आप पर दुरूद सलाम ना पढ़ूं। गोया रब ने सरकार अलैहिस्सलाम की आमद पर दुरूदों की पत्तियों की निछावर की, तो गोया अल्लाह ने दरूद पढ़ा, अल्लाह ने दरूद पढ़ा। अब यहाँ पर एक और इन्नल्लाह व मलाइकतहू,
اب یہاں پر انا، اب یہ ان اللہ، یہ ان اللہ، یہ انا کا اسم ہو گیا، اور ملائکہ تو یہ ساری اس کی بن جائے گا، یہ سارا جملہ اسم مستقبل بنے گا. اور یہ اب یہاں پر جو معاملہ یہ ہے، کہا کہ درود پڑھتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے. اب یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہاں پر جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے، جملہ فعلیہ نہیں کہا. اب اس کو سادہ لفظوں میں یہ کہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق ہے. جملہ فعلیہ کے اندر کام کسی وقت ہوا اور کسی وقت رک گیا. اب وہ زید کھا رہا ہے، زید چل رہا ہے، زید سو رہا ہے، زید لکھ رہا ہے، زید پانی پی رہا ہے، یہ سارے ورب ہیں، یہ سارے فعل ہیں. اب فعل کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ ہے، گویا وہ فعل کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ ہے. کھانے کا تعلق یا آج کھانا ہے یا کل کھانا ہے یا پرسوں کھانا ہے، یا کسی زمانے میں ابھی کھایا نہیں، مستقبل میں کھانا کھانا ہے، یا مستقبل میں اس نے باہر جانا ہے، مستقبل میں اس نے امریکہ جانا ہے. اب وہ جانے کا تعلق جو ہے زمانے کے ساتھ ہے، اور اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا. فعل کے اندر فعل زمانے کا محتاج ہے، فعل زمانے کا محتاج ہے اور اسم زمانے کا محتاج نہیں ہے. اب آپ نے کہا کہ یہ کتاب، اب یہ جو کتاب ہے یہ اسم ہے، یہ جگ یہ اسم ہے. اب یہ جب یہ جگ کہا، یہ کتاب کہا، اب جب آپ نے جگ یا کتاب کہا تو اب اس کے اندر زمانہ نہیں ہے. اب یہ اس کے اندر دونوں زمانے، کسی زمانے میں بھی ہو سکتا ہے. وہ جگ آج کے زمانے کا ہے یا پچھلے زمانے کا ہے یا آنے والے زمانے کا ہے، تو اس کے اندر زمانہ نہیں ہوتا. اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، اور فعل کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے، چاہے وہ زمانہ ماضی کا ہے، چاہے وہ زمانہ موجودہ کا ہے، چاہے وہ زمانہ آنے والے کا ہے. اس کے اندر زمانہ ہوا تو فعل کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ ہے، اور اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جملہ اسمیہ لے کر آئے ہیں. اور جملہ اسمیہ کیوں لے کر آئے، اس کے اندر بھی سرکار کی عظمت ہے. فرمایا کیونکہ فعل زمانے کا محتاج ہے، اور رب نے یہاں آیت میں جملہ اسمیہ لے کر آئے ہیں. فرمایا یہ زمانہ تو جب زمانہ تھا تب سے زمانہ، تو رب تو درود تب سے پڑھے جب زمانہ تھا ہی نہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا، تو فرمایا تب سے درود پڑھو. اس لیے کہا کہ پیارے زمانے تو جب سے تو بنا تب سے زمانے بنے. تو پھر اس لیے کہا اس آیت میں بھی جملہ فعلیہ نہیں لے کر آئے بلکہ جملہ اسمیہ لے کر آئے، کیونکہ یہ تو زمانے کے اندر ہے، اور درود تو پڑھا جا رہا جب زمانہ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تب سے درود پڑھا جا رہا ہے. اس لیے یہاں پر جملہ اسمیہ لے کر آئے. اور جملہ اسمیہ میں خمیشگی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بھی اس کے اندر زمانہ نہیں ہے. یہ اسم کے اندر حادثہ ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا، اور فعل کے اندر کوئی زمانہ ہوتا ہے، وہ ماضی کا ہوتا ہے یا حال کا ہوتا ہے یا مستقبل کا ہوتا ہے. تو اسم زمانے سے ماورا ہوتا ہے، وہ زمانہ اس کے اندر نہیں ہوتا. تو پھر گویا اس آیت کے اندر بھی جملہ اسمیہ اس لیے لے کر آئے کیونکہ سرکار پر درود تب سے پڑھا جا رہا ہے جب کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ میں نہ تھی. فرمایا آدم ابھی مٹی کا خمیر بھی تیار بھی نہیں ہوا تھا. فرمایا کون تو نبی، میں اس وقت بھی نبی، میں اس وقت بھی نبی. تو اس لیے اس آیت کے اندر جملہ فعلیہ نہیں ہے. صحابہ خالد، زید گیا، ذہبہ خالد، زید گیا، ذہبہ فعل، خالد اس کا فاعل. اب یہ جملہ فعلیہ ہے. ذہبہ کا معنی گیا اور خالد یہ نام ہے، تو ذہبہ فعل اور خالد اس کا فاعل. تو اب جانے کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے اور اسم کے اندر زمانہ نہیں ہے. تو اس لیے اس آیت کے اندر جملہ اسمیہ لے کر آئیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے درود کب سے پڑھا، جب زمانے بھی نہیں، جب زمانے بھی نہیں تھے تب سے درود پڑھا. تو بتاؤ یہ گرامر ہے. تو جس نے گرامر نہیں آتی ہے وہ بندہ حضرت، اور فرمایا کہ باقاعدہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو علم فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے علم الصرف، علم النحو،
علم الصرف علم النحو پر عبور حاصل ہو، علم الصرف علم النحو پر عبور حاصل ہو، اس کو معلوم ہو کہ یہ صیغہ کون سا ہے، اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ اس پر عرابی کیفیت کیا ہے، یہ فاعل بن رہا ہے، یہ فعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہوں، معلوم ہو، اور اس کے بعد علم المعانی علم البیان، پھر علم اللغت، پھر اس کے بعد علم المعانی علم البدیع، پھر اس کے بعد منطق، اس کے بعد فلسفہ، یہ سارے لوگ پر دسترس ہو، پھر اس کے بعد اس کو اس چیز کا عین ہوتا ہے۔ یہ ضمن ہے آگے باتیں۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ اب یہاں پر جو آیت کے اندر ہے نا قل انما انا بشر، اب یہاں پر فرمایا کہ محبوب انا، اب میں بشر، یہاں پر دیکھیں نا، یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کیا فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، لہٰذا جب سرکار نے بشر کہا ہے تو آپ لوگوں کو بشریت کہنے میں کیا مسئلہ بنتا ہے؟ یہ ان لوگوں کا اعتراض ہے نا، تو بھی ٹھیک ہے کہا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں رب نے کل امر کا سیگا ہے اور واحد کا سیگا ہے، یہ تو نہیں کہا قولو سب کو ہو، سب کو تو نہیں کہا، واحد کا سیگا نا، یہ تو نہیں کہا کہ تم سب کو ہو بلکہ واحد کا سیگا ہے، تو واحد کا سیگے کے اندر واحد شامل ہے یا جمع شامل ہے؟ یہ یا تو سب کہا، اور جب تو قولو کہا نا کہ تم سب کو ہو تو سب تو کہا ہی نہیں، یہ تو جمع کا سیگا ہے، یہ تو واحد کا سیگا ہے، یا تو ہمیں جمع کا سیگا دکھا دو، جمع کا سیگا تو نہیں ہے نا، یہ تو واحد کا سیگا ہے، تو واحد کے اندر ایک ہے یا دو ہے یا سب ہے؟ تو ایک ہے تو پھر تم سب کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور دوسرا یہ تو معاملہ ادھر کا ہے، اور فرمایا پیارے جب تیری عمر کی قسم آئے گی تو میں نے کھانی، جب تیری جوانی کی قسم آئے گی تو میں نے کھانی، عمر کی قسم آئے گی تو میں نے کھانی ہے، تیری زلفوں کی بات آئے گی تو قسم میں نے کھانی ہے، جب تیرے چہرے کی بات آئے گی تو قسم میں نے کھانی ہے، جب تیرے شہر کی قسم کی باری آئے گی تو تیرے شہر کی قسم میں نے کھانی ہے، میں نے کہنا لا اقسم بہذا البلد، اور میں نے کہنا انت حل بہذا البلد، تیرے شہر کی قسم میں نے کھانی ہے، تیرے شہر کی قسم میں نے کھانی ہے، لیکن جب بشریت کا اعلان ہو پیارے خود ہی فرماتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، آپ اگر جس سے آپ پڑھے ہیں، آپ کا اگر استاد آپ کو کہے کہ یہ اچھا طالب علم ہے، یہ سند ہے کہ واقعی لائق، اور آپ جس سے پڑھے ہیں اگر وہی کہہ دے کہ یہ جاہل ہے، تو آپ جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں یہ سند ہے کہ آپ جاہل ہیں، استاد نے کہہ دیے نا، سند بن گئی ہے نا، تو پیارے اگر میں نے کیا دیا کہ بشر، اگر بشریت کا اعلان میں نے کہا تو سند بن جائے گی، اس لیے پیارے خود ہی کہہ لیں تاکہ لوگ سمجھے عاجزی کر، بشریت کا اعلان میں نے نہیں کرنا، بشریت کا اعلان خود کرنا ہے، اور جب تیری عظمت کی باری آئے گی تب میں نے اعلان کرنا ہے، اور جب تیری عاجزی کی بات آئے گی تو خود ہی اعلان کرنا، تو بشریت کا اعلان تو سرکار نے کیا ہے، بشریت کا اعلان تو سرکار نے کیا ہے، اور جب شہر کی قسم آئے گی تو رب نے کھائی ہے، جب شہر کی قسم آئی ہے تو رب نے کھائی، اور جب بشریت کے اعلان کی باری آئی تو محبوب علیہ السلام نے کچھ فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ سرکار علیہ السلام عاجزی فرمایا تاکہ لوگ سمجھے، تاکہ پتہ چلے کہ سر اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو پھر تو سند بن جانی تھی، کیونکہ پڑھا اللہ مصطفیٰ علیہ السلام نے کسی بشر سے نہیں پڑھا، الرحمن علام القرآن، الرحمن علام القرآن، اور یہاں پر بڑے بڑے جاہل لوگ بھی جو غیر مقلدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی سرکار علیہ السلام تو معاذ اللہ ان پڑھ ہیں، وہ ڈنگر ہیں جو جاہل ہیں جو یہ شخص لفاظ استعمال کرے، کیوں؟ آج اگر کسی عالم دین مناظر اسلام کسی مفتی صاحب کو کہا جائے مفتی صاحب لکھنا آتا ہے تو اس نے دو گالیاں دینی ہیں، انہوں نے کہا ساتھ مفتی بھی کہہ رہے ہو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ لکھنا آتا ہے، اور تم ان کا دین پڑھ کر تمہیں لکھنا آتا ہے، اور جن پر دین نازل ہوا ہے تم اگر چار لفظ ان کے آیتوں کو سمجھ لو، اگر اگر تم قرآن کی آیتوں کو سمجھ لو تمہیں لکھنا پڑھنا آ جاتا ہے، تو جن پر آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو نہیں آئے گا؟
तुम उनकी आयतों को समझ कर अलामा फामा बन के तुम आयतों को समझ कर मनाज़े इस्लाम बन जाओ, और तुम आयतों को समझ कर मुहद्दिस मुहक्किक बन जाओ। और जब तुम मुहद्दिस बन जाओ तो जिन पर आयतें नाज़िल हुई हैं तो उनके बारे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? ऐसे ये जुल्म अजीम है, ये जुल्म अजीम है ना, कि आप उनकी आयतों को समझ कर, उनको आयतों को पढ़ कर, और आपको लिखना भी आ जाए, उनको तरकीबें भी आ जाएं, और आपको सीखे भी पता चल जाए, और लिख भी लो, तरकीब भी करवा लो, और फिर के जी आपको तरकीब करवानी आती, लिखना भी आता है। आलम दीन और लिखना नहीं आता, तो आलम दीन कुरान को समझ कर आलम दीन बना ना, तो कुरान को जो समझा वो आलिम बन गया, तो जो कुरान को समझ कर आलिम बन गया वो लिखना पढ़ना जान ले। तो जिस पर कुरान आयतें नाजिल हुई हैं, जिसे पूरे 30 पारे नाजिल हुए, तो फरमाया अल्लामल कुरान। और यहाँ पर बड़ी लतीफ है, फरमाया अल्लामल कुरान क्या मतलब? अगली आयत के अंदर फरमाया खलकल इंसान। पहले कहा मैंने कुरान सिखाया, और फिर उसके बाद फरमाया खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। बोला इंसान तो बाद में पैदा किए, क्योंकि पहले ये कहा है अर्रहमान अल्लामल कुरान, फिर आगे कहा खलकल इंसान। तरतीब तो ये होनी चाहिए ना, खलकल इंसान अल्लामल बयान, इंसान पैदा होंगे तो फिर इल्म सिखाएंगे ना, क्योंकि जब कोई था नहीं तो सिखाना किसे? आप जंगल में जा के मैंने बड़े लोगों को पढ़ाया, तो जंगल में कोई था नहीं तो पढ़ाना किसे है? तो फिर अल्लाह ने कहा मैंने कुरान सिखाया और इंसान को बाद में पैदा किया। बोला जब इंसान को बाद में पैदा किया तो कुरान किसे सिखाया? फरमाया वो मुस्तफ़ा, फरमाया वो मुस्तफ़ा है। तो जिसने खुदा से पढ़ा, तो भाई जिसने खुदा से पढ़ा उससे कुछ छुप सकता है? रब से कोई शय नहीं छुपी, तो जब रब से कोई शय नहीं छुपी तो पढ़ा ही मुस्तफ़ा ने, तो पढ़ा ही खुदा से, तो फिर आकल इस्लाम से भी कोई शय नहीं छुपी है, क्योंकि पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ाने वाला अल्लाह है। और आखिरी बात, अब यहाँ पर देखे ना, ये आजी है। अब ये जो आयत के अंदर है ना, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंता हिलु बिहाज़ल बलद, ये 2 आयतों पर इजाज़त। अब यहाँ पर फरमाया ला नफिया, ला का मतलब है नहीं, ला का मतलब नहीं, ला उक़सिमु पहले मुज़ारिफ़ फंसी गई, और फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल, मैं फरमाया कि मैं कसम नहीं खाऊंगा। ला का माना नहीं है ना, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, बलद शहर को कहते हैं, ये आगे मुशार ले है, और फरमाया कि मैं इस शहर की कसम नहीं खाऊंगा। अब यहाँ पहली आयत में तो कहा गया है कि मैं इस शहर की कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर आप अगली माबाद आयत पढ़ें, इसके अंदर फरमाया अंता हिलु बिहाज़ल बलद, मुझे तेरे शहर की कसम। अब ये देखे ना, पहले तो कहा गया कि मैंने कसम नहीं खानी, जबकि दूसरी आयत में कहा कि मुझे तेरे शहर की कसम है। मौला इसकी क्या वजह है? पहले कहा कि मैं कसम नहीं खाऊंगा, और दूसरी आयत में कहा मुझे तेरे शहर की कसम है। फरमाया इसकी क्या वजह है? फरमाया प्यारे, मतलब कहने का ये है कि मैं कसम नहीं खाऊंगा। कब नहीं खाऊंगा? जब तू शहर में नहीं होगा, और जब इस शहर में होगा तो कसम खाऊंगा। लाख सुमी हादबल, प्यारे जब इस वादियों से, मक्का की वादियों से जब चले जाएंगे तो मुझे कसम खाने की हाजत नहीं है, मेरी कसम खाने की हाजत तेरी ज़ात है, क्योंकि तेरे कदमों ने इस मिट्टी को क्यों बोसा दिया, इसलिए मैं कसम खा रहा हूँ। और जब तू यहाँ से चला जाएगा तो फिर मैं उस जगह की कसम खाऊंगा जहाँ पे तू होगा, तेरी ज़ात होगी, तो मेरी कसम खाने की वजह तो तेरी ज़ात की वजह से, तेरे कदम की वजह से है। तू जहाँ पर होगा मैं वहाँ पर कसम खाऊंगा, और जब तू मक्का की वादियों से चला जाए तो मैं कसम नहीं खाऊंगा। हाँ खाऊंगा अंताइलू, जब तक इसमें है, और जब तू चला जाएगा तो मैं कसम नहीं खाऊंगा। मेरी कसम खाने की वजह तेरी ज़ात है। तो कसम खाने की वजह भी सरकार, तो जो कुछ मिला उन्हीं की वजह से। तो अब ये देखे ना, जिसके लिए अल्लाह ने सारी ज़मीन को सजदा गाह बनाया। अब ये जो हदीस के अंदर ना, जूत इलल अर्दी ताहिर भी होता है, 2 लफ्ज़ हैं, ताहिर का माना भी पाक है, तहूर का माना भी पाक है। ताहिर का माना भी पाक है, तहूर का माना भी पाक है, लेकिन हदीस के अंदर ताहिर लफ्ज़ नहीं है। बुखारी उठा के देख, वहाँ पर तहूर आया है, मुबालगा का सीन। तो ताहिर का माना भी पाक है और तहूरा मुबालगा, मतलब ताहिर का माना, ताहिर के अंदर है सिर्फ पाक है, और तहूर का माना ये है पाक तो है लेकिन जो इसके साथ लग जाता है उसे भी पाक है। तो फिर गोया इसका माना ये हुआ पाक भी है, पाक करने वाला भी है।
یعنی کہ یہ خود تو پاک ہے لیکن جس کا تعلق اس ہستی سے ہو جائے اسے بھی پاک کر لیتا ہے. اس لیے رب حدیث کے اندر یہ طاہر نہیں ہے، کیونکہ طاہر پاک تو ہے لیکن دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا. طہور وہ ہے جو خود بھی پاک ہے دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. اس لیے کہا طہورا، پیارے تیرے قدم زمین پر بوسہ دیا، اب ساری زمین کو پاک بھی کر دیا اور پاک کرنے والا بھی کر دیا. اب تیرے قدم زمین پر لگے ہیں، ساری زمین سجدہ کا بنا دی ہے اور پاک کرنے والا تیمم کے قابل کر دیا. مولا سرکار کے قدم ساری زمین ساری دنیا میں تو نہیں لگے، مخصوص جگہ پہ لگے ہیں نا، تو پھر ساری زمین کیوں پاک ہے؟ اور میں ساری زمین اس لیے پاک کر دی ہے بھلے ساری جگہ لگے لیکن اس جگہ اس خطے کو زمین کہتے ہیں، اس نام کی وجہ سے میں نے اس کو پاک کر دیا. تو نام کی وجہ سے پاک کر دیا، جائے سارے نہیں لگے، نام تو زمین کا نا، تو زمین کی نسبت کی وجہ سے اس کو بھی پاک کر دیا. پر جو کچھ ملا انہیں کی خاطر میں پاک.